روزہ اس حوالے سے بھی کیا کوئی عمل دخل ہے روزے کا بھی؟ دیکھیں روزے کا مقصد تو ہمیں ایک پریکٹس ہے ہماری اس کی پرہیز کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم پرہیز پہ کاربند ہو سکیں. تو آپ کا جسم زہریلے مادوں سے پاک ہو جائے گا, آپ کا جسم جو ہے وہ بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا, آپ صحت مند ہو جائیں گے. آپ ایسے بہت سے خطرات جس طرح شوگر ہے, دل کے امراض ہیں, گردوں کے امراض ہیں, کولیسٹرول کا مسئلہ ہے, جوڑوں کے مسائل ہیں, آپ ان سے محفوظ ہو جائیں گے. لیکن یہ اس وقت ہے جب ہم اپنی غذا کو متوازن کریں, اور جو روزے کا فلسفہ ہے, جو روزے کا ہم سے تقاضا ہے, ہم اسے پورا کریں. اچھا, میں نے تو یہ سنا ہے کہ جو وائٹ والے رائس ہوتے ہیں کہ اس میں سے وہ اس کا سارا کچھ نکل چکا ہوتا ہے تو وہ نقصان دہ نہیں ہے, اور دال میں تو سنا ہے کہ بڑی پروٹین ہوتی ہے, تو پھر کیسے نقصان دہ؟ سر بات یہ ہے نا کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. جب آپ روزانہ یہ چیز استعمال کریں گے, بنیادی طور پہ صحت مند طرز عمل تو یہ ہے کہ ہمارا مینیو یہ ہونا چاہیے کہ ہفتے میں آپ ترتیب دیں کہ ایک دن دال ہے. سب اپنے کیا یاد کروا دیا, اب دال چاول یاد آ رہے ہیں, ساتھ اچار ہو, ساتھ کٹا ہوا پیاز ہو تو مزہ آ جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نقصان دہ؟ دی فٹنس پلانٹ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان مسعود رضا, اور میرے ساتھ موجود ہے حکیم نیاز احمد ڈیال. اور آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ماہ رمضان کی جو برکتیں ہیں, فضیلتیں ہیں, ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنا یورک ایسڈ کو کیسے کنٹرول کریں. یورک ایسڈ رمضان میں کیوں ہائی ہو جاتا ہے, کون کون سی غلطیاں ہیں جو لوگ کرتے ہیں, اور کن غلطیوں سے بچنا ہے, یہ سارا کچھ جانیں گے حکیم صاحب سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی یورک ایسڈ سے بہت لوگ تنگ ہیں, کیا کیا جائے؟ سر دیکھیں, سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ بڑھتا کیوں, رمضان میں کیوں بڑھ جاتا ہے؟ اس لیے کہ رمضان میں ہمارے ہاں چٹخارا اور چسکارا بڑھ جاتا ہے. اچھا. اصل میں ہمارے ہاں ایک جو معافی کے ساتھ, معذرت کے ساتھ, غلط علت یہ ہے کہ غذا کھائی جاتی ہے صحت کے لیے, لیکن ہم لذت کے لیے کھاتے ہیں. واہ. اور یہ جو لذت کا حصول ہے یہ بیماریوں کا ذریعہ بنتا ہے. تو ہمارے آپ کو پتہ رمضان میں لوگ لذت کے چکر میں نئی نئی ڈشز, نئی نئی تراکیب جب استعمال کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس میں میدے کی چیزیں بھی ہیں, اس میں غیر معیاری چکنائیاں بھی ہیں, کیونکہ کاروباری لوگ ہیں, وہ تو اس چیز کا دھیان نہیں کرتے نا جی, ان کو تو اپنے کاروبار سے ہوتا ہے. تو وہ اس کے استعمال سے اس طرح کی بہت ساری جو علائشیں ہیں. بنیادی طور پہ تو روزے کا مقصد ہے جسم کو پاک کرنا, لیکن چونکہ ہم انے واہ کھاتے ہیں اور بغیر دیکھے صرف ہمارا مقصد بس پیٹ بھرنا, تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ ہمیں, جن میں یورک ایسڈ خاص کر زیادہ ہوتا ہے, اس سے اکثر لوگ وہ شکایت بھی کرتے ہیں. تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ تلی چیزیں زیادہ, غیر معیاری چکنائیاں, میدے والی چیزیں, فاسٹ فوڈ, کولڈ ڈرنکس وغیرہ زیادہ, چاول اور دال جو ہے ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا ہے نا جی, دال چاول کا استعمال. چاول بھی ہیں, دال بھی, وہ یک نہ شدھ دو شدھ, وہ اس پہ ڈبل ہو جاتا ہے نا, تو اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. اچھا, میں نے تو یہ سنا ہے کہ جو وائٹ والے رائس ہوتے ہیں کہ اس میں سے وہ اس کا سارا کچھ نکل چکا ہوتا ہے تو وہ نقصان دہ نہیں ہے, اور دال میں تو سنا ہے کہ بڑی پروٹین ہوتی ہے, تو پھر کیسے نقصان دہ؟ سر بات یہ ہے نا کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. جب آپ روزانہ یہ چیز استعمال کریں گے, بنیادی طور پہ صحت مند طرز عمل تو یہ ہے کہ ہمارا مینیو یہ ہونا چاہیے کہ ہفتے میں آپ ترتیب دیں کہ ایک دن دال ہے. سب اپنے کیا یاد کروا دیا, اب دال چاول یاد آ رہے ہیں, ساتھ اچار ہو, ساتھ کٹا ہوا پیاز ہو تو مزہ آ جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نقصان دہ؟ لیکن سر جی بات یہ ہے, میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ یا تو لذت ہے یا صحت ہے, دو چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے جی. اگر آپ لذت کے چکر میں پڑیں گے تو پھر صحت آپ صحت جائے نہیں کر سکیں گے. اگر آپ صحت سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو لذت کو آپ کو پیچھے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. لہٰذا ایسے دوست جن کو یورک ایسڈ ہونے کا خطرہ ہے یا ہو گیا ہے تو وہ ہماری اس ترکیب کو اپنائیں, انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. سونڈ, گوکھرو اور آسگند یا اشوگندھا جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سونڈ عام ایک استعمال کی چیز ہے ہمارے گھروں میں, اور گوکھرو سے بکھرا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تین چیزیں اب ہم وزن لے لیں, ان کو گرائنڈ کر کے اور ان کے جو نا بڑے سائز کے 2 کیپسول بھر کے, تو اب صبح سحری کے بعد لیں, 2 افطاری کے بعد لیں. اور یہ مہنگی چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں, یہ سستی چیزیں ہیں. مطلب اگر آپ 20-30 روپے کی ایک لے لیں نا, یعنی 100 روپے کی تینوں چیزیں آ جائیں گی, تو انشاءاللہ آپ کا پورا مہینہ جو ہے اس سے آپ صحت مند بھی ہو جائیں گے. اس سے آپ کے اور بہت سے مسائل, جوڑوں کے مسائل ہیں, آپ کا کمر درد ہے, آپ کی فزیک جو عام طور پہ جسمانی کمزوری, اس سے بھی آپ کو نجات ملے گی.
لیکن اس کے ساتھ آپ کوشش کریں کہ آپ جو ایسی چیزیں جو یورک ایسڈ پیدا کرتی ہیں، اب تو وہ اتنی عام ہر بندے کو پتہ ہے کہ ریڈ میٹ جو ہے اسے یورک ایسڈ ہوتا ہے، جتنی بھی پروٹینز ہیں اگر ان کی زیادتی ہو تو یورک ایسڈ ہوتا ہے۔ میدے والی چیزیں، زیادہ چاول کا استعمال ہے، زیادہ کولڈ ڈرنکس ہیں، زیادہ چائے اور سگریٹ نوشی ہے، یہ ساری چیزیں، لہٰذا ان کو اگر آپ نے استعمال کرنا تو اعتدال میں رہ کے کریں تو، اور ساتھ یہ ترکیب استعمال کریں، انشاءاللہ آپ یورک ایسڈ سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ یورک ایسڈ سے بچاؤ کے لیے کہ اگر کسی کو عام روٹین میں نہیں ہے لیکن خطرہ ہے کہ بڑھ سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے یہی ہے کہ وہ خوراک، وہ غذائی اجزاء جن سے وہ پیدا ہوتا ہے، آپ ان کا استعمال کم کر دیں، ان کا ختم کر دیں چند دن کے لیے، ٹھیک ہے؟ جب اس کی افزائش نہیں ہوگی، بات تو پروڈکشن کی ہے نا، جب پروڈکشن نہیں ہوگی، دیکھیں چیز ایک ہے، ایک رصد ہے اور ایک طلب ہے، کہ جب رصد ہی ختم ہو جائے گی تو طلب میں خود ہی وہ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جن چیزوں سے بڑھتا ہے، جو چیزیں آپ نے ان کا استعمال ختم کر دیں چند دنوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ دیکھیں آپ کے جسم کی فیلنگز بہتر ہو گئی ہیں، آپ اپنے آپ کو ایزی محسوس کر رہے ہیں، ان چیزوں کا استعمال ایسا ایسا اپنی غذا میں شامل کریں۔ روزہ اس حوالے سے بھی کیا کوئی عمل دخل ہے روزے کا بھی؟ دیکھیں روزے کا مقصد تو ہمیں ایک پریکٹس ہے ہماری اس کی پرہیز کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم پرہیز پہ کاربند ہو سکیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے روزے کی جو ایک اس کی جو روحانیت ہے یا اس کی بدنی افادیت ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے سامنے سب کچھ ہوتا ہے، حلال چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہم نہیں استعمال کرتے کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے رب نے منع کیا ہے۔ تو یہی پریکٹس ہے کہ ہم نے عام زندگی میں بھی جب ہمیں پتہ ہے کہ اس چیز سے ہمیں نقصان ہے، ہمیں اسے کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ روزہ جو ہے وہ پریکٹس ہے پرہیز کی، اور روزہ ہمیں یہ تلقین کرتا ہے کہ آپ اگر پرہیز کریں گے تو آپ کا جسم زہریلے مادوں سے پاک ہو جائے گا، آپ کا جسم جو ہے وہ بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا، آپ صحت مند ہو جائیں گے، آپ ایسے بہت سے خطرات جس طرح شوگر ہے، دل کے امراض ہیں، گردوں کے امراض ہیں، کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، جوڑوں کے مسائل ہیں، آپ ان سے محفوظ ہو جائیں گے۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب ہم اپنی غذا کو متوازن کریں، اور جو روزے کا فلسفہ ہے، جو روزے کا ہم سے تقاضا ہے، ہم اسے پورا کریں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حکیم صاحب، آپ نے اتنا قیمتی نسخہ ہمیں دیا، اور 3 چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں کہ اگر لوگ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو یورک ایسڈ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی یہ رمضان ایک بیسٹ آپشن ہے کہ جب معدہ آپ کا خالی رہتا ہے، جسم آپ کا بہت سارے جو ٹاکسک مادے ہوتے ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے، تو اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آج کی پوڈکاسٹ سے اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔